الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سبق نمبر 24 کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوں۔ طلب کے حوارات چل رہے ہیں۔ جب آپ کسی سے کوئی چیز مانگیں، کوئی درخواست کریں، کسی کو کوئی حکم دیں، کوئی آرڈر دیں تو کس طرح آپ جملے استعمال کریں گے۔ جملہ نمبر 11 ہے اسکب ابریقا من الماء فی هذه البقعہ۔ سکب یسکب کا معنی بہانا، جیسے آپ کہتے ہیں اسکب لی ماء فی هذا القدح، اس پیالے میں میرے لیے پانی ڈالو۔ اسکب لی ماء فی هذا الکأس، اسکب لی ماء کی اتوضأ، میرے لیے پانی بہاؤ تاکہ میں وضو کروں، بہانا۔ بقعہ کہتے ہیں زمین کے ٹکڑے کو، جیسے فی البقعۃ المبارکہ، قرآن میں برکت والی جگہ، یا موسیٰ علیہ السلام کو طور میں کہتے ہیں۔ ابریق کہتے ہیں لوٹے کو۔ اس ایک لوٹا پانی اس زمین کے ٹکڑے پر بہاؤ۔ انتظرنی دقیقۃ ریث ما آتی بہ من محلات الوضوء، انتظار کیجیے میرا دقیقتاً 1 منٹ، ریث ما آتی بہ، جتنی دیر میں لاتا ہوں وضو خانے سے۔ محلات الوضوء وضو خانے کو کہتے ہیں۔ ریثما جتنی دیر، آتی کا معنی میں آتا ہوں، اس کے صلے میں جب با آتا ہے تو اس کا معنی ہے لانا۔ ارجو ان تسکب ابریقا من الماء فی هذه البقعہ، آپ سے امید ہے کہ 1 لوٹا پانی اس زمین کے ٹکڑے پر بہائیں۔ ارجو ان تسکب ابریقا من الماء فی هذه البقعہ۔ لما هل وقعت فی هذه البقعۃ نجاست، کیا اس زمین کے ٹکڑے پر کوئی نجاست گر گیا۔ وقع یقع کا معنی ہے گرنا، نجاست لگنا۔ ہلا سکبت ابریقا من الماء فی هذه البقعہ، سکبت واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے کہ کیوں حلا سکبت بہایا۔ حلا کے بارے میں آپ کو میں بتاؤں، یہ حل استفہامیہ اور لا نافیہ سے مل کر بنا ہے۔ یہ جب ماضی پر داخل ہو تو یہ زجر اور ڈانٹنے کے لیے آتا ہے کہ حلا سکبت، تم نے کیوں نہیں بہایا۔ اگر یہ فعل مضارع پر داخل ہو تو یہ ابارنے کے لیے آتا ہے کہ حلا تسکب، تم کیوں نہیں بہاتے ہو۔ امید کرتا ہوں کہ یہ لفظ آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ ماضی میں آئے تو ڈانٹنے کے لیے کہ بھئی یہ کام کیوں نہیں کیا، اور جب مضارع پر آئے تو اس کام کے لیے ابھارنے کے لیے آتا ہے کہ حلا تسکب، تم یہ کام کیوں نہیں کرتے۔ حلا تسکب ابریقا من الماء فی هذه البقعہ، اس زمین پر 1 جگ پانی کیوں نہیں ڈالتے، جبکہ یہ ماضی میں استعمال ہوا ہے۔ حلا سکبت ابریقا من الماء فی هذه البقعہ۔ اردت ذلك ولكن لم اجد ابریقا، میں نے بھی یہ ارادہ کیا تھا پانی بہانے کا لیکن میں نے جگ نہیں پایا۔ وجد یجد، اجد واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ اراد یرید ارادتا، اردت میں نے یہ ارادہ کیا تھا۔ نمبر 12 جملہ ہے کہ افرک عینیک لیذهب عنہما الرمس۔ فرق یفرک، اس کا معنی ہے کھرچنا، ملنا۔ یہاں مراد ہے کہ اپنی آنکھوں کو ملتے ہیں، اردو میں اس کو ملنا بولتے ہیں۔ جیسے نیند سے اٹھنے کے بعد بندہ دونوں ہاتھوں سے اپنی دونوں آنکھوں کو جو ہے وہ یعنی ملتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں افرک عینیک، اپنے دونوں آنکھوں کو ملو۔ لیذهب عنہما الرمس، رمس کہتے ہیں وہ جو عام طور پر آنکھوں میں جو بیماری کی وجہ سے یا نیند سے بیدار ہونے کی وجہ سے آنکھوں کے کنارے میں جو سفیدی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں رمس، تاکہ آپ سے یہ رمس دور ہو جائے۔ ساغسلہما بدل الفرق لیزول تماما، میں دونوں آنکھوں کو دھو لوں گا ملنے کے بجائے تاکہ پورا کا پورا ختم ہو جائے۔ زال یزول کا معنی ختم ہو جانا، زائل ہو جانا، اپنی جگہ سے ہٹ جانا۔ ارجو ان تفرک عینیک لیذهب عنہما الرمس، امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی دونوں آنکھوں کو مل لیں تاکہ آپ سے یعنی آنکھوں کا جو رمس ہے وہ ختم ہو جائے۔
من أين جاء الرمس وقد غسلتهما قبل 5 دقائق، یہ رمس کہاں سے آ گیا جبکہ میں نے ان کو دھویا تھا 5 منٹ پہلے۔ هلا فرقت عینیک لیذهب عنهما الرمس، اپنی آنکھوں کو کیوں نہیں ملا تاکہ اس سے رمس دور ہو جائے۔ سأرى في المرآة لأعرف صحة كلامك، سأرى میں دیکھوں گا، فی المرآة شیشے میں، لأعرف صحة كلامك تاکہ میں جان لوں کہ آپ کی بات صحیح ہے۔ افرش رداءک لنجلس علیہ، فرش یفرش کا معنی بچھانا، اپنی چادر بچھاؤ، لنجلس علیہ تاکہ ہم اس پر بیٹھیں، لکی نجلس تھا تو اس لیے یہاں لام کئی کے بعد جو ہے ان مقدر ہوتا ہے تو اس لیے یہاں آخر میں منصوب ہے، لنجلس علیہ۔ ولم لم تفرش رداءک بدل ردائی، تم اپنے چادر کیوں نہیں بچھاتے میرے چادر کے بدلے، لما لا تفرشو، آپ اپنے چادر کیوں نہیں بچھاتے، رداءک اپنی چادر، بدل ردائی میرے چادر کے بدلے، ارجو ان تفرش رداءک لنجلس علیہ، ارجو ان تفرش رداءک، امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی چادر بچھائیں تاکہ ہم اس پر بیٹھیں۔ اذا ذهب الإنسان مع أصدقائه وهو يريد الجلوس في مكان واحد هناك في المكان وسخة فهو يفرش الرداء ثم يجلس ثم وهم يفرشون الرداء ويجلسون عليهم، فلهذا وعندما يأمر أحد منكم أرجو أن تفرش رداءك لنجلس عليه وأنت تقول حسنا ها قد فرشته تفضل وجلس، ٹھیک ہے، ہا قد فرشته، لو میں نے بچھا لیا، تفضل تشریف رکھیں، وجلس بیٹھیے۔ هلا فرشت رداءک لنجلس علیہ، آپ نے اپنی چادر کیوں نہیں بچھایا کہ ہم اس پر بیٹھ جاتے۔ ردائی مبتل ولا يصلح الجلوس علیہ، صلح یصلح یہ ہے باب کرم سے کہ کسی چیز کے لائق ہونا، صلاحیت رکھنا، کہ ولا يصلح الجلوس علیہ اس پر بیٹھنے کی صلاحیت، یعنی وہ بیٹھنے کے لائق نہیں ہے۔ ردائی مبتل گیلی ہے، میری چادر گیلی ہے۔ لف البساط لننحیہ فی زاویۃ الصف، لف البساط، لف یلف یہ فعل امر سے ہے، نہیں بلکہ لف یلف باب نصر ینصر سے ہیں، اور اس کا ماضی آتا ہے لف 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 لفت، لفت لففنا، لففت لففتما لففتم، لففتی لففتما لففتن، لففت لففنا۔ بساط دری کو کہتے ہیں، اور لفہ یہ فعل امر ہے جسے مدہ، اس کے آپ نے پڑھا ہوگا صرف میں قاعدہ، لف البساط لننحیہ فی زاویۃ الصف، ننحی کہتے ہیں ہٹا دینا، نحا ینحی تاکہ ہم اس کو ہٹائیں، فی زاویہ، زاویہ کونے کو کہتے ہیں، الصف کلاس کے، لف البساط چادر بچھاؤ، چادر کو لپیٹو تاکہ ہم اس کو ہٹا دیں، فی زاویۃ الصف کلاس کے کونے میں۔ اعتذر لاننی متعب جدا، میں عذر کرتا ہوں اس لیے کہ میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ فاجل هذا العمل، اس عمل کو بعد میں کر لو۔ اجل یؤجل تعجیل کہتے ہیں کہ یعنی معجل ٹائم لینا۔ ارجو ان تلف البساط لننحیہ فی زاویۃ الصف، امید کرتا ہوں کہ آپ دری کو لپیٹیں تاکہ ہم اس کو ہٹا دیں، لننحیہ فی زاویۃ الصف کلاس کے کونے میں۔ لیس ھذا من اعمالنا بل من اعمال المستخدم، یہ تو ہمارا کام نہیں ہے، یہ تو خادم کا کام ہے۔ ہلا لففت البساط لننحیہ فی زاویۃ الصف، آپ نے چادر کیوں نہیں بچھائی
کیوں نہیں لپیٹی؟ تاکہ ہم اس کو کلاس کے کونے میں کرتے بکل مطاوعۃ و رغبۃ، مکمل خوشی اور رغبت کے ساتھ۔ مطاوعہ کا معنی بھی خوشی اور رغبت ہے، رغبت کا معنی بھی رغبت ہے۔ تو اس کو آپ یاد کریں۔ ایک اور جملہ ہے، اس کو اگلے والے کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ ذرا مضمون ذرا لمبے ہو گئے، تو امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔